سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، بھتیجے میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے حالات بہت سخت ہیں، بہت تنگی میں دن گزر رہے ہیں۔ یہاں ایک مالدار خاتون ہیں، وہ اپنا تجارت کا سامان شام وغیرہ کی طرف بھیجتی ہیں۔ یہ کام وہ تمہاری قوم کے یعنی قریش کے لوگوں سے لیتی ہیں۔ اس طرح وہ لوگ اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں، خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور اس خاتون کو بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، اس بات کا امکان ہے کہ وہ تمہیں اپنا مال تجارت دے دیں، وہ تمہیں جانتی ہیں، تمہاری صداقت اور پاکیزگی کے بارے میں انہیں علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے پر عمل کیا، اس خاتون کی طرف چل پڑے۔ ابو طالب نے اپنی باندی نبا کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ خاتون آپ سے کیسے پیش آتی ہیں؟ یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ وہ آپ سے خندہ پیشانی سے ملی، آپ کو عزت سے بٹھایا۔ دراصل آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں وہاں کے معاشرے میں پھیل چکی تھیں وہ بھی ان تک پہنچی تھیں، اس لیے اس ملاقات سے پہلے ہی آپ سے بہت متاثر ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کی سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق سے واقف ہوں، میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال دوں گی۔ یہ سن کر آپ نے اطمینان محسوس کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ابو طالب کے پاس آئے، انہیں بتایا۔ انہوں نے اپنے مال تجارت مجھے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ابو طالب یہ سن کر خوش ہوئے اور بولے، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو طالب کی بہن عاتکہ بنت ابو المطلب یعنی آپ کی پھوپھی نے بھی اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کے بارے میں جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس پیشے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دیکھ چکی تھیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عادات سے لا علم نہیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندان قریش ہی سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ تھا، یہ عبد مناف کے بھائی تھے اور عبد مناف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داداؤں میں سے تھے۔ عبد العزیٰ اور عبد مناف کے والد قصہ بن کلاب تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد خویلد زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سپہ سالار میں سے تھے۔ فجار کی لڑائی میں اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی۔ جب تبع ہجر اسود کو کھیڑ کر یمن لے گیا تو اس کے واپس لانے میں بھی خویلد کی کوششوں کا دخل تھا۔ خویلد کی اولاد بہت کم تھیں، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ بن الاسم بن عاصم بن لوی ہے اور نانی کا نام حالہ بنت عبد مناف ہے۔ آپ کے والد خویلد بہت باعزت آدمی تھے، قریش میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مکے میں رہتے تھے۔ فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی ہوئی اور ان سے ہاتھیوں والے سال ابرہہ کے حملے کا سال سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں، جن کے مقدر میں پہلی ام المؤمنین ہونا لکھا جا چکا تھا۔ آپ نے کھاتے پیتے گھرانے میں پرورش پائی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بچپن کے حالات نہیں ملتے، اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ بہت خدا ترس تھیں، غریبوں کو کھانا کھلاتی تھیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے، یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے یہ نکاح نہ ہو سکا اور آپ کی شادی عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے ہو گئی۔ بعض روایت کی رو سے پہلی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ عتیق بن عابد سے آپ کے ہاں ایک بچہ عبداللہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد عتیق بن عابد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بیوگی کو زیادہ عرصے نہیں گزرا تھا
کہ ابو حالہ بن بناش نے نکاح کا پیغام دیا۔ اس طرح آپ کی دوسری شادی ابو حالہ سے ہوئی۔ ابو حالہ سے آپ کے ہاں 2 بیٹے ہند اور حارث اور ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی۔ پھر فجار کی لڑائی میں آپ کے والد وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ کے دوسرے شوہر نے وفات پائی۔ باپ اور شوہر کی وفات کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بچوں کی دیکھ بھال اب انہی کے ذمے تھی۔ قریش کے کئی نوجوانوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے بچوں کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آپ نے سوچ لیا تھا کہ بچوں کی تربیت کریں گی اور شادی نہیں کریں گی۔ آپ کے خاندان کا پیشہ چونکہ تجارت تھا، اس لیے آپ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، لیکن چونکہ عورت تھیں اس لیے اپنا مال دوسرے لوگوں کو دے دیتی تھیں۔ وہ دوسرے ملکوں میں مال لے جاتے، اس طرح نفع میں سے انہیں اپنا حصہ مل جاتا تھا۔ بہت جلد آپ مکے کی مشہور تاجر بن گئیں۔ ایک خاص بات یہ کہ دوسروں کی طرح آپ بتوں کو نہیں پوجتی تھیں۔ بعض قریبی لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ گھر میں ایک بت رکھ لیں۔ یہ سن کر آپ ہمیشہ مسکرا دیا کرتی تھیں۔ آپ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان بتوں کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں علم تھا کہ یہ پتھر کے بت نہ تو کسی کو کوئی نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچانے کی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام کو بھی بتوں کے قریب جانے سے روکا۔ وہ ان سے فرمایا کرتی تھیں، اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں تورات اور انجیل سنا کرتی تھیں۔ ان کتابوں کا سننا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ورقہ بن نوفل انہیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ ایک رسول آنے والے ہیں اور انہی میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجیں گے۔ ان کی قوم ان کی مخالفت پر ڈٹ جائے گی، لیکن آخر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سنتی تو خواہش کرتی کاش وہ اللہ کے رسول کا دیدار کر سکیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش بھی سر ابھارتی تھی کہ انہیں اس رسول عربی کی پیروی نصیب ہو جائے اور یہ ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ آخر تجارتی قافلے کی روانگی کے دن آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں ہدایت دی، خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرنا۔ اس سے معلوم ہوا آپ نے میسرہ کو آپ کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح خیال رکھنے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ وہ تجارتی قافلہ 16 ذی الحجہ کو روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے اور پھر وہ قافلہ روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ اس قافلے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال بردار اونٹوں کی تعداد باقی تمام لوگوں کے اونٹوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔ آخر یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچ گیا۔ قافلے نے ایک گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہی ایک تجارتی سفر کیا تھا۔ اس سفر میں بھی آپ اسی گرجے کے قریب اترے تھے۔ اس وقت یہاں آپ کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی تھی۔ اس راہب کا نام بحرہ تھا، لیکن اب جب آپ یہاں اترے تھے تو اس گرجے کا پادری نستورہ تھا اور دونوں سفروں کی درمیانی مدت 13 سال تھی۔ پہلے سفر میں آپ کی عمر 12 سال تھی اور اب آپ 25 سال کے ہو چکے تھے۔ نستورہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھا۔ قافلے کے لوگوں نے اسے تیزی سے آپ کی طرف بڑھتے دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ یہ کسی بری نیت سے آ رہا ہے، لہٰذا ان میں سے ایک نے فوراً تلوار سونت لی اور چلا اٹھا، اے قریش، اے قریش! پھر تو چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور دوڑ کر گرجے میں داخل ہو گیا۔ گرجے کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک کھڑکی کی کھولی اور پکارا، اے لوگو، تم کس بات سے ڈر گئے؟ یہ دیکھو میرے پاس ایک تحریر ہے۔ قسم اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اٹھا دیا، میں اس تحریر میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے اترنے والا شخص رب العالمین کا پیغمبر یعنی اللہ کا رسول ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ ننگی تلوار اور زبردست امداد کے ساتھ ظاہر فرمائیں گے۔ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو شخص ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ وہ گرجا سے باہر آیا اور قافلے کے لوگوں سے بولا، یہ کون صاحب ہیں جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں؟
جواب میں میسرہ نے کہا کہ یہ مکے کے ایک قریشی جوان ہیں۔ اب راہب نے آپ کو اور قریب جا کر دیکھا، پھر آپ کے سر اور قدموں کو بوسہ دینے کے بعد بولا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور چوما، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، جن کی آمد بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ اس وقت جس درخت کے نیچے آرام فرما تھے، اس کے بارے میں نستورہ نے یہ کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا۔ غرض اس واقعے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے لوگوں کے ساتھ بازار بصرہ تشریف لائے اور سامان تجارت فروخت کیا، کچھ مال خریدا۔ ایسے میں ایک شخص آپ سے جھگڑ پڑا، اس نے کہا، لات عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس کی بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ان تینوں کے نام پر کبھی حلف نہیں اٹھایا۔ وہ شخص بھی غالباً کوئی عالم تھا، اس نے آپ کی طرف غور سے دیکھا اور پہچان کر بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص میسر سے ملا، اسے قدرے فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسر نے اس کی بات غور سے سنی اور اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا تھا۔ قافلے کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ ان اونٹوں کی وجہ سے میسرہ بھی قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے اونٹوں کے بارے میں پریشانی محسوس کی، ساتھ ہی سے یہ فکر ہوئی کہ وہ خود بھی قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا قافلے تک پہنچا اور اگلے حصے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمروں پر اپنا ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا، اس کا فوری طور پر اثر ہوا۔ اونٹ فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اور اپنی چستی اور تیز چلنے کا اظہار منہ سے آواز نکال کر کرنے لگے۔ پھر تجارت کا کام شروع ہوا، قافلے کا مال فروخت کیا گیا اور کچھ مال خریدا بھی گیا۔ اس خرید و فروخت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا منافع کمایا کہ پہلے کبھی اتنا نفع نہیں کما سکے تھے۔ چنانچہ میسر نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم برسوں سے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوا۔ آخر تجارت سے فارغ ہو کر قافلہ واپس روانہ ہوا۔ راستے میں میسر نے ایک بات یہ نوٹ کی کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور گرمی زوروں پر ہوتی تھی اور آن حضرت اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو آپ پر ایک پتلی سایہ کی رہتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میسر کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت محبت پیدا کر دی۔ اس سفر میں اس نے قدم بقدم پر آپ کی نیکی، شرافت، سچائی اور دیانتداری کا نظارہ کیا، اور پھر تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے میسر خود آپ کا غلام ہو۔ آخر قافلہ مرز و حران کے مقام پر پہنچا۔ یہ مکہ اور اصفہان کے درمیان ایک وادی ہے، اب اس وادی کا نام وادی فاطمہ ہے۔ یہاں پہنچ کر میسر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں تمام حالات بتائیں کہ اس مرتبہ تجارت میں کس قدر زیادہ نفع ہوا ہے؟ ممکن ہے وہ یہ بات سن کر آپ کے معاوضے میں اضافہ کر دیں اور جو ان اونٹوں کے بجائے آپ کو 3 اونٹنیاں دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسر کے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مرز و حران سے آگے روانہ ہو گئے۔ آپ دوپہر کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دور سے دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور ایک بدری آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تو یہ منظر دیکھا ہی، اپنے پاس بیٹھی دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئیں۔ آخر آپ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہیں تجارت میں منافع وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ یہ نفع اس نفع سے دگنا تھا جو پہلے آپ کو حاصل ہو رہا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافع کا حال جان کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، اور میسرہ کہاں ہیں؟ آپ نے بتایا، میں نے انہیں جنگل میں پیچھے چھوڑا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے پاس جائیے تاکہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچ جائے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو واپس اس لیے بھیجا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھیں تھوڑی دیر پہلے جو بدری آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی کیا اب بھی وہ بدری آپ پر سایہ کرتی ہے یا وہ صرف ایک اتفاق تھا۔ آپ واپس روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چھت پر چڑھ گئیں اور آپ کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بدری اب بھی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی اور اسی شان سے چلے جا رہے تھے جس شان سے تشریف لائے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ سے وہ کیفیت بیان کی جو آپ نے دیکھی تھی۔ میسرہ فوراً بول پڑا، میں یہ منظر اس وقت دیکھتا آ رہا ہوں جب ہم شام سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ راہب سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور جس شخص سے خرید و فروخت کے وقت جھگڑا ہوا تھا اس نے جو بتایا تھا وہ ساری بات بھی بتائی۔ 2 اونٹ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا واقعہ بھی سنایا۔ یہ تمام واقعہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طے شدہ اجرت سے دگنا اجرت آپ کو دی جبکہ پہلی اجرت بھی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنی تھی۔ اس اجرت کے بارے میں علامہ حلبی نے لکھا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جوان اونٹنیاں اجرت کے طور پر طے کی تھیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جوان اونٹنیوں کی بات کی تھی۔ پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کپڑا خرید کر لائے تھے، اس میں سے بھی بہت نفع حاصل ہوا۔ ان تمام واقعات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حد درجے متاثر کر دیا۔ آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ نے اپنی ایک عزیزہ نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا میرے پاس کیا ہے کہ شادی کر سکوں؟ اس پر نفیسہ نے کہا کہ اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال، دولت، عزت، حسن و جمال، عزت اور سب کچھ مل جائے تو آپ قبول کر لیں گے۔ نفیسہ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایسی کوئی خاتون جس میں شرافت، پاک بازی وغیرہ تمام خوبیاں موجود ہوں اور مال و دولت بھی جس کے پاس ہو اور وہ خود ہی آپ کو نکاح کی دعوت دے تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ نے یہ سن کر پوچھا، اور وہ کون خاتون ہے؟ اس نے کہا، وہ خدیجہ بن خولید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان تک میری رسائی کیسے ہوگی؟ یہ کہنے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار ہیں۔ اس پر نفیسہ نے کہا، اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ آپ نے رضامندی کا ظاہر کر دی۔ اسی طرح شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلے کا رئیس، مکہ معظمہ کے شرفاء اور امراء جمع ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب وکیل تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی انجام پائی۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی مبارک تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی۔ آپ نے 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ اس روز ابو طالب بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مصیبتوں اور غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قریش کے بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام دے چکے تھے لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کرتی رہی تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھ دیا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، آپ کو اس کا مالک بنا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دن رات لگی رہنے لگی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی، اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، آپ کا وقت زیادہ تر تنہائی میں بسر ہونے لگا تھا۔ پھر آپ غار حرا میں جانے لگے۔ تنہائی میں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی، اے محمد، اے محمد، اور کبھی ایک نور نظر آتا۔ یہ نور آپ کو جاگنے کی حالت میں نظر آتا۔ آپ خوف سا بھی محسوس کرتے اور فرماتے، مجھے ڈر ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر کوئی بات نہ پیش آ جائے۔
آپ کی اس بات کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرماتی ہرگز نہیں، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت ادا کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کی خیر گیری کرنے والے ہیں اور ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں۔ ان دنوں آپ کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی، تنہائی کے بعد ہی آپ غار حرا میں چلے جاتے، آپ کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو آپ واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے، کھانا لے لیتے اور پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ غار حرا سے واپس آتے تو آپ خانہ کعبہ میں بھی تشریف لے جاتے، طواف کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آخر وہ رات آ گئی جب آپ کو نبوت اور رسالت ملنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑا لیے ہوئے آئے، اس میں ایک کتاب تھی یعنی ایک تحریر تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا اقرأ یعنی پڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا یعنی میں ان پڑھ ہوں، پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اس ریشمی کپڑے سمیت اس طرح بھیجا کہ وہ کپڑا میرے ناک اور منہ سے چھو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے، یعنی اس لکھے ہوئے کے بجائے ویسے ہی پڑھو، یعنی جو میں کہوں وہ کہیے۔ اس پر میں نے کہا میں کیا پڑھوں اور کیا کہوں؟ اب انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے پڑھے لکھوں کو قلم سے تعلیم دی اور انسان کو عموماً دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان آیات کو اسی طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہے۔ میں غار سے نکل کر ایک طرف چلا۔ جب میں پہاڑ کے ایک جانب پہنچا تو میں نے آسمان سے آنے والی ایک آواز سنی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں وہی رک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں وہیں رک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ان پر سے نظر ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا مگر سامنے جبرائیل ہی نظر آئے۔ میں اسی حالت میں دیر تک کھڑا رہا۔ ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے کھانا تیار کیا تھا اور کھانا غار میں بھجوایا، لیکن میں غار میں نہیں تھا۔ جب یہ خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے میری تلاش میں چچاؤں اور ماموں کے گھر آدمی بھیجے مگر میں کسی کے ہاں بھی نہیں ملا۔ اس پر وہ پریشان ہو گئیں۔ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جو آواز سنی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ ساری بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ عیسائی عالم تھے، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل یہ سارا واقعہ سن کر پکار اٹھے اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس وہی نامور سے اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اس لیے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر اس لیے تعجب ہوا کہ مکہ اور عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ غز۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔
طواف کے دوران آپ کی ملاقات ورقہ بن نوفل سے ہو گئی، وہ بھی اس وقت طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے خود آپ کے منہ سے وہ واقعہ سننے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے اپنا منہ جھکایا اور آپ کے سر کے درمیان بوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے۔ پہلی وحی کے بارے میں یہ تفصیل بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ پر اس وقت گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ پر کمبل ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری کی خبر گیری کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، بے کس مفلسوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ عفیف کندی ایک تاجر تھے، وہ مکے میں تجارت کی غرض سے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات تجارت کے سلسلے میں ابن عبد المطلب سے ہوئی۔ وہ یمن سے عطر لا کر فروخت کیا کرتے تھے اور حج کے موسم میں مکے میں فروخت کرتے تھے۔ عفیف کندی بیت اللہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتے تھے کہ اچانک ایک نوجوان قریب کے خیمے سے نکلا۔ اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج مغرب میں جھک گیا یعنی غروب ہو گیا تو اس نے بہت اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک لڑکے خیمے سے نکلا، وہ بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ پھر اس خیمے سے ایک عورت نکلی، وہ بھی ان دونوں کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر نوجوان نے سجدہ کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی سجدے میں چلے گئے۔ عفیف کندی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، یہ ان کا دین ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ عفیف کندی کہتے ہیں کاش اس وقت چوتھا مسلمان میں ہوتا۔ یہ عفیف کندی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شاید زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور آپ اس زمانے میں آپ کے ساتھ یہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یا پھر حضرت زید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خواتین سب سے پہلے مسلمان ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام فضل سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ بات اس بنیاد پر کہی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو ورقہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ناموں پر ہیں، یعنی جو پیغام وہ لے کر آئے تھے وہی پیغام آپ بھی لائے ہیں، اور یہ کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ بہرحال تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوا اور نہ کوئی عورت۔
باقی رہ گئے ورقہ بن نوفل اور ان جیسے دوسرے چند افراد، یہ حضرات آسمانی کتب کو ان کے منسوخ ہونے سے پہلے اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا دنیا کا انتظار ہے، اور ان کا اتنا ایمان آخرت میں مفید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری ملی تو سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیا اور سبقت لے گئیں، تمام پہل کرنے والوں میں پہل کر گئیں۔ اس سلسلے میں ایک عالم لکھتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور اس چشمے پر لے گئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی برکت سے غار حرا کے پاس نمودار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چشمے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وضو طریقہ بتایا۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر سلام کا جواب دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں تو اسی روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ تھی۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور بولے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں تمہیں لات اور عزا بتوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے اس دین کے بارے میں کسی سے نہیں سنا، میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اگر اجازت ہو تو ان سے مشورہ کر لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا ایمان لانے کا ارادہ نہ بنے تو کسی دوسرے کو اس بارے میں نہ بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی اچھا۔ پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھول دیا۔ صبح ہوئی تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ یمن میں ایک بوڑھے عالم سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس سے وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی رسول جن کا دنیا کو انتظار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں اس بوڑھے عالم کے پاس رکے تھے تو اس نے کہا تھا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس پر اس نے کہا تھا، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو؟ آپ نے جواب دیا تھا، ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ تم خاندان تیمہ کے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میں خاندان یتیمے سے ہوں۔ پھر اس نے کہا، اب آپ سے ایک سوال اور پوچھنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تھا، اپنا پیٹ کھول کر دکھا دو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس وقت اس نے کہا تھا، میں اپنے سچے اور مضبوط علم کی بنیاد پر خبر پاتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کے ظہور ہونے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ایک نوجوان اور پختہ عمر کا آدمی ہوگا، وہ مشکلات میں کود جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا۔ اس کا رنگ سفید اور جسم کمزور ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، اس کی بائیں ران پر بھی ایک علامت ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا، اب یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھاؤ، کیونکہ
کیونکہ تم میں باقی تمام علامات موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں یمن میں اپنی خرید و فروخت کا کام پورا کر چکا تو اس سے رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس آیا۔ تب اس نے کہا میری طرف سے چند شعر سن لو۔ یہ شعر میں نے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ میں نے کہا سناؤ۔ اس نے وہ شعر سنائے۔ پھر میں مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار عقبہ بن ابو معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو الجرہ وغیرہ آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس معاملے میں صبر نہ کرتے۔ اب آپ آ گئے ہیں اس لیے اس سے نبٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے انہیں اچھے انداز میں ٹال دیا اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کیا کیا آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے عالم کے وہ شعر جو اس نے تمہیں سنائے تھے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا میرے دوست، آپ کو ان اشعار کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس عظیم فرشتے کے ذریعے پتہ چلا جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اب میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام قبول کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا خوشی ہوئی۔ سب لوگوں کے سامنے آپ نے اپنے ایمان لانے کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی ترتیب اس طرح ہے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اس وقت تک بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت شروع کی۔ اس سلسلے میں جو مشکلات تھیں ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈٹ گئیں، اپنا تن من اور دھن سب قربان کرنے پر تل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ شوہر ابو العاص غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ابو العاص سے ہو چکی تھی۔ دوسرے قیدیوں کی طرح ان سے بھی کہا گیا آپ بھی فدیے کی رقم ادا کریں تاکہ آپ کو رہا کیا جا سکے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ ان کو آزادی کے لیے فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام ملا تو آپ پریشان ہو گئیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ البتہ شادی کے موقع پر انہیں جو جہیز ملا تھا اس میں ایک ہار بھی تھا، انہوں نے وہی ہار بھیج دیا۔ وہ ہار دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس ہار کو پہچان لیا اور آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ یہ ہار بیٹی کو واپس کر دیں، فدیے کی رقم ہم ادا کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ ہمارے ہاں آئیں۔ انہوں نے اجازت طلب کرنے کے لیے ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ملتی تھی۔ پھر کیا تھا، یہ آواز سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئیں۔ آپ حیرت اور مسرت کے عالم میں پکار اٹھے یا اللہ، یہ تو حالہ لگتی ہے۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ قریش کی ایک بوڑھی عورت کو کیا ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں؟ انہیں تو فوت ہوئے بھی عرصہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے
آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نادم ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ان کا ذکر اچھے الفاظ ہی میں کروں گی۔ جب بالکل نزدیک کے لوگ آپ پر ایمان لا چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ حکم نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا پر تشریف لے گئے اور پکار کر فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہرہ اور اے بنی کعب، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن جمع ہو گئے ہیں اور تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو بتاؤ کیا تم میری اطلاع کو درست سمجھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں سب نے کہا، ہاں ہم آپ کی بات کو درست سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر جان لو میرے پاس تمہارے لیے سخت عذاب کی اطلاع ہے۔ ابو لہب یہ سن کر سخت ناراض ہوا، اس نے بھنا کر کہا، تو ہمیشہ برباد رہے، کیا تو نے بے بس یہی سنانے کے لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ پھر سب لوگ بڑبڑاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، اس پر قریش شدید مخالفت پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی قریش مکہ کی طرف سے صدمہ پہنچتا تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور سیدہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تو آپ کا صدمہ دور ہو جاتا۔ غرض ہر مشکل وقت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تو قریش بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے ابو طالب کو بلا کر کہا، اے ابو طالب، اگر آپ کے بھائی کے بیٹے ہمارے دین کو اور جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو اسی طرح برا کہتے رہیں اور آپ اسی طرح ان کی مدد کرتے رہیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے بھی ہمارے مقابلے میں صرف ان کی مدد کی ٹھان رکھی ہے۔ اس صورت میں ہم جو کچھ بھی کریں پھر شکایت نہ کریں۔ ابو طالب نے بھی انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر تبلیغ کرتے رہے۔ اس پر قریش پھر جمع ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اب بھی اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہ جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی مارا جائے۔ اب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور کہا، بھتیجے، اپنے دین کے اعتبار سے تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ان کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ساتھ ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے باز آ جاؤں تو بھی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، تم جو چاہو کرو، میں آئندہ تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ قریش نے بھی جان لیا کہ ابو طالب اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ ایک بار پھر جمع ہوئے اور ابو طالب سے بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ اسے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ اسے ایک کے کونے نہ ہونے سے آخر کیا فرق پڑے گا؟ یہ سن کر ابو طالب بولے، بڑے افسوس کی بات ہے، اگر میں تم میں سے کسی کے بیٹے کو صرف اپنی مخالفت کی بنیاد پر تم سے مانگوں تاکہ اس کو قتل کر سکوں تو کیا تم ایسا کرو گے؟ نہیں کرو گے تو میں کیوں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر سب نے کہا، اے ابو طالب، تم اپنی قوم کے صرف ایک شخص کے لیے قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہو، تم نے اپنی ساری قوم کو اپنے بھتیجے کی خاطر ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کہہ کر قریش لوٹ گئے۔ اب ابو جہل وغیرہ نے ایک جگہ جمع ہو کر سوچ بچار کی اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ترک نہیں کرتے اور انہیں ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان لوگوں سے کوئی کاروبار نہ کیا جائے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے، نہ ان سے خریدی جائے، نہ ان کے ہاں بیٹی بیٹے کا رشتہ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ کسی قسم کا میل جول رکھا جائے۔ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کا مقروض ہے تو قرض ادا نہ کرے اور انہیں شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام تھا۔ آج کے دور میں اس قسم کے معاہدے کی سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، یعنی معاشرتی تعلقات ختم کر دینا۔ ان سب حضرات کو وہاں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال یکم محرم کو شروع ہوا اور نبوت کے 10ویں سال محرم میں ختم ہوا۔ ان تینوں سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر والوں، غریب اور نادار مسلمانوں، ابو طالب، بنی ہاشم،
بنی عبد المطلب اور ان کے تمام ساتھیوں نے مصیبتوں اور مشکلات کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ قریش کے مظالم کے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ دکھائی، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ حالت یہ تھی کہ نہ یہ حضرت کسی سے کوئی لین دین کر سکتے تھے، نہ مکے کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ شعیب ابو طالب کو کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی تھی، یہ حرم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے اکثر گھرانے اس محلے میں رہتے تھے یا پھر اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ جب کفار نے بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر حرم میں لٹکا دیا تو ابو طالب نے دوسرے محلوں میں رہنے والے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے گھرانوں کو بھی اس گھاٹی میں آ جانے کے لیے کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آبائی مکان دوسرے محلے میں تھا، لیکن آپ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنا ضروری سامان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں آ گئیں۔ بعض دوسرے حامیہ قبیلے اور غریب مسلمان بھی یہیں آ گئے۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان سے نہیں تھا۔ ان سب حضرات کے ایک جگہ جمع ہو کر رہنے کا فیصلہ ابو طالب کا تھا۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا کہ مسلمان اپنے اپنے محلوں میں بکھرے رہتے تو ان کے لیے یہ 3 سال گزارنا اور زیادہ مشکل ہوتا۔ سب نے مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ کر یہ سال گزار لیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ 3 سال انتہائی مشکل سال تھے۔ باہر سے آ کر کوئی مدد نہیں کرتا تھا، البتہ آپس میں یہ سب ایک دوسرے کے غم گسار تھے۔ شعیب ابن طالب میں رہنے والے نہ تجارت کر سکتے تھے، نہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا تو قریش اس کا سارا مال مہنگے داموں خرید دیتے تھے۔ ابو لہب ان تاجروں سے کہتا، کوئی مسلمان یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب کا کوئی شخص تم سے کچھ خریدنا چاہے تو قیمت اتنی زیادہ بتانا کہ خرید نہ سکے۔ اگر تمہارا مال نہ بک سکا تو میں خریدا ہوا سارا مال خرید لوں گا۔ سال میں 4 مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم حرمت کے مہینے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ان حضرات کو کچھ خرید و فروخت کا موقع ملتا تھا، لیکن آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ تھا اس سے آپ دونوں غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ اس طرح اس بائیکاٹ کے ختم ہوتے ان کی اپنی مالی حاجت بہت کمزور ہو گئی۔ حضرت عمر بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی ضرورت پوری کرنا آسان کام نہیں تھا۔ جب ان لوگوں کی پونجی بالکل ختم ہو گئی تو گھریلو چیزیں بکنے لگیں۔ آخر دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک ہانڈی اور مٹی کا پیالہ رہ گیا۔ گھاٹی میں رہنے والے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں درخت بھی بہت کم تھے۔ ان دنوں کی حالت بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات انہیں اونٹ کی چمڑے کا سوکھا ہوا ٹکڑا مل گیا۔ انہوں نے اسے دھویا اور ابال کر 3 دن تک اسی سے گزارا کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ظالمانہ ترین بائیکاٹ تھا۔ قریش مکہ باقاعدہ نگرانی کرتے تھے کہ مکہ کا کوئی فرد چوری چھپے ان حضرات کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دے پہنچائے۔ اصل میں قریش مکہ چاہتے تھے کہ ان حضرات کی کوئی حمایت نہ کرے۔ اس کے بعد ان کے لیے قریش کے دیگر خاندانوں سے اپنے مسلمان ہو جانے والے افراد کی حمایت چھڑا دینا آسان ہو جاتا، اور جب تمام قبیلے مسلمانوں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیتے تو قریش کے لیے مسلمانوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں خاندانوں نے ہر قسم کی تکالیف تو برداشت کر لی، لیکن قریش کے مقابلے میں ہار نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غریب ساتھیوں کے مضبوطی سے ڈٹے رہنے میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم حزام رضی اللہ تعالی عنہ چوری چھپے سامان لے آتے تھے۔ ایک روز غلام کے ساتھ غلہ لا رہے تھے کہ اونٹ پر سوار ابو جہل ادھر آ نکلا۔ اس نے پکار کر کہا، کیا تو یہ راشن بنو ہاشم کے لیے لے جا رہا ہے؟ خدا کی قسم تیرا یہ غلام وہاں غلہ نہیں لے جا سکتا۔ میں تمہیں سارے مکے میں رسوا کروا دوں گا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابو جہل ابھی ان سے جھگڑ رہا تھا کہ بنو اسد کا سردار ابو البختر بھی انہیں دیکھ کر رک گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا، کیا ہے تم اس سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جواب میں ابو جہل نے کہا، یہ بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جا رہا ہے۔ ابو الخیر نے فوراً کہا، یہ اس کی پھوپھی کا غلبہ ہے جو اس کے پاس رکھا تھا، اب اس نے منگوایا ہے تو اسے کیسے روک سکتا ہے؟ جانے دو اسے۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ ابو جہل اس سے بھی جھگڑ پڑا۔
دونوں میں تیز لہجے میں بات ہونے لگی۔ ابو الخیر نے ابو جہل کے اونٹ کی گردن پکڑ کر جھٹکا دیا تو اونٹ بیٹھ گیا۔ اس نے ابو جہل کو گدی سے پکڑ کر اونٹ سے نیچے کھینچ دیا، پھر لاتوں اور گھونسوں سے اس کی خوب مرمت کی، یہاں تک کہ قریب پڑی ایک ہڈی اٹھا کر اس کے سر پر مار دی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے۔ آپ انہیں لڑتے دیکھ کر رک گئے۔ انہیں رکتے دیکھ کر دونوں اپنی لڑائی سے باز آ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی آپس کی لڑائی کی خبر نہ پہنچے۔ تاریخ کی کتابوں میں مصیبت بھرے ان 3 سالوں کی بہت تفصیل بیان ہوئی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں بنی ہاشم کے بچے بھوک کے مارے اس قدر زور زور سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے بنی ہاشم کے بچوں کے رونے کی آوازیں رات کے سناٹے میں تمام شہر میں سنائی دیتی تھیں۔ سنگ دل اور بحر رحم قریش سنتے تھے اور ہنسا کرتے تھے اور طنز کیا کرتے تھے۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں ان دنوں میں درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کی گئی۔ ان تمام سختیوں اور تکالیف کے باوجود مسلمان ثابت قدم رہے، ان کے قدم ذرا بھی نہ ڈگمگائے۔ ایک رات ہاشم ابن عمر بن حارث 3 اونٹوں پر کھانا لے کر گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قریش کو اس کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے دوسری صبح ہاشم سے بات پرس کی۔ اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو آپ کے خلاف ہو۔ اس کے بعد وہ ایک رات پھر 2 اونٹوں پر کھانے کا سامان لے کر گھاٹی میں پہنچ گئے۔ قریش کو اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اس مرتبہ قریش سخت غضبناک ہوئے اور ہاشم پر حملہ کر دیا، لیکن اسی وقت ابو سفیان نے کہا اسے چھوڑ دو، اس نے صلہ رحمی کی ہے، رشتہ داروں کا حق پورا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ دیمک نے قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو چاٹ دیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر ستاروں کی قسم تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مشرک لوگ اس قسم کی قسمیں کھاتے تھے۔ اب سب نے گھاٹی سے نکلنے کا فیصلہ کیا، سب وہاں سے نکل کر مسجد حرام میں آ گئے۔ قریش نے ان لوگوں کو دیکھا تو سمجھے کہ یہ لوگ مصیبتوں سے گھبرا کر نکل آئے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں کے حوالے کر دیں۔ ابو طالب نے ان سے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان معاملات بہت طول پکڑ گئے ہیں، اس لیے اب تم لوگ اپنا وہ حلف نامہ لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کی کوئی شکل نکل آئے۔ ابو طالب نے اصل بات بتانے کے بجائے یہ بات اس لیے کہی کہ کہیں قریش حلف نامہ سامنے لانے سے پہلے اسے دیکھ نہ لیں، کیونکہ اس صورت میں وہ اس کو لے کر ہی نہ آتے۔ غرض وہ حلف نامہ لے آئے۔ انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام حلف نامے اور معاہدے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئے تھے۔ آخر وہ حلف نامہ لے آئے، ساتھ ہی کہنے لگے آخر تم لوگ پیچھے ہٹ گئے نا۔ اس پر ابو طالب نے کہا میں تمہارے پاس ایک انصاف کی بات لے کر آیا ہوں، اس میں نہ تمہاری کوئی بے عزتی ہے نہ ہماری، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہارے اس حلف نامے پر جو تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا مسلط کر دیا ہے، اس کیڑے نے اس میں سے الفاظ چاٹ دیے ہیں۔ اگر بات اسی طرح ہے جسے میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اپنی غلط بات سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہ آئے تو بھی خدا کی قسم جب تک ہم میں سے آخری آدمی بھی زندہ ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، پھر تم چاہے انہیں قتل کرو چاہے زندہ رکھو۔ اس پر قریش نے کہا ہمیں تمہاری بات منظور۔ اب انہوں نے عہد نامہ کھول کر دیکھا، عہد نامہ کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے یہ تمہارے بھتیجے کا جادو ہے۔ اس واقعے کے بعد ان لوگوں کا ظلم اور بڑھ گیا، البتہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دیمک والے واقعے پر شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے کہا اب ہماری طرف سے ایسی سختی اپنے بھائیوں پر ظلم ہے۔ پھر یہ لوگ گھاٹی میں پہنچے اور ان حضرات سے یوں بولے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی وقت گھاٹی سے نکل کر اپنے گھروں میں آ گئے۔ اس طرح 3 سال بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ ابو طالب کی گھاٹی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی رہائی نبوت کے 10 سال میں ہوئی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی سے شروع کر دیا۔
ان حالات میں اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کے مہربان چچا ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر آپ کو بہت صدمہ ہوا، اور اس صدمے کو ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس وار فانی سے کوچ کر دیا۔ اوپر تلے 2 صدمے آپ کے لیے بہت سخت تھے۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ہستی تھی جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدر اور عظمت کو پہچانا اور اپنا تن، من اور دھن آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد 25 سال کی زندگی میں بے پناہ مشکلات آئیں، مگر ان تمام مشکلات میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا۔ قریش مکہ قدم قدم پر آپ کو تکالیف پہنچاتے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو آرام اور سکون پہنچاتی تھیں۔ آپ نے اپنی ہر خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ آپ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، سب کام آپ نے سنبھالے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ایمان بھی لائیں۔ آپ نے نبی کریم کا بے مثال ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مجھ سے وفاداری کی تھیں، اس کے سبب مجھے ان کی یاد بہت مرغوب ہے۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا اقرار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگ میری مدد کرنے سے ڈرتے تھے تو وہ چٹان کی مانند مضبوطی سے میرے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ بہترین ساتھی تھیں، اور میرے بچوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے، 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت تک آپ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 8-9 سال کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی، وہ بھی ابھی چھوٹے تھے۔ بخاری شریف میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، خدیجہ ایک برتن لے کر ابھی آنے والی ہیں، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا، اور انہیں یہ خوشخبری سنائیے گا، اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں انہیں عطا فرمایا ہے، اس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا نہ پریشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دوسری شادی کا کبھی خیال تک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ ان کا ذکر بہت محبت سے فرماتے تھے، آپ کی سہیلیوں سے بھی بہت شفقت کا برتاؤ کرتے، ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے تھے، اکثر ان کی تعریف فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت سیدہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر مکہ معظمہ کے لوگ رنج اور غم کے سمندر میں ڈوب گئے، ہر شخص کی زبان پر انہی کا ذکر تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کبھی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالا جو کسی کی دل شکنی کے سبب بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کو دیکھ کر وہ کبھی مایوس نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتی اور تبلیغ کے کام میں ہر ممکن مدد کرتی۔ دوسرے لوگوں کو تکالیف پہنچائی جاتی تو آپ انہیں بھی حوصلہ دلاتی، انہیں یقین دلاتی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مکے میں کسی کی زبان پر بھی ان کی برائی نہیں تھی، ہر شخص ان کی تعریف کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں، یعنی اتنی طویل مدت تک آپ نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ بیمار تھیں تو ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، جو کچھ میں نے تمہارے لیے دیکھا ہے کیا تم اس سے خوش نہیں؟
اللہ تعالیٰ ناپسندیدگی کو میں ہی خبر سے خیر فرمانے والا ہے، یعنی ہماری جدائی کے اس غم میں بھی خیر ہے۔ تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے جنت میں تمہارے ساتھ ساتھ مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے میری شادی کی ہے، یعنی یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ محبت و برکت عطا فرمائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ بھی فرمایا، جنت تمہارے دیدار کی مشتاق ہے، تمام امہات المؤمنین سے تم بہتر ہو، تم تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہو، تم مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ سے زیادہ بزرگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے۔ طیب اور طاہر انہی کے لقب تھے۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں اور ان سے اولاد ہوئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ نسب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے۔ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، آپ نے انہیں تمام عورتوں سے افضل قرار دیا۔ بعض روایات کی رو سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سلام آپ کے ذریعے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا۔ سیدہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی تکلیف دہ حالات میں ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔